حمد صلی اللہ رسول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تخلیق کائنات کے بارے میں تو ہم سب کو علم ہے کہ وہ کس طرح سے ہوئی، اور وہ صرف اللہ کے ایک کن کہہ دینے سے وجود میں آ گئی۔ رب تعالی ایسا صاحب قدرت ہے اور ایسا صاحب کمال ہے کہ اسے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے خود کوئی تردد یا کوئی محنت نہیں کرنا پڑتی۔ اس کا بس ایک اشارہ ہوتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت کن فیکون ہے۔ قرآن پاک کو اگر ہم دیکھیں تو قرآن پاک میں سورہ فاتحہ ہمیشہ علیحدہ صفحے پر ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو پہلا سپارہ شروع ہوتا ہے وہ الف لام میم سے شروع ہوتا ہے۔ کچھ آیات کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ جیسے سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، اسی طرح سورہ فاتحہ جو پہلے سپارے سے علیحدہ دکھائی دیتی ہے قرآن پاک کے ہر نسخے میں، اس کی ایک بنیادی وجہ ہے انسانی جسم ہے ہمارا۔ جو کچھ بھی ہم نے کوئی فعل سرزد دینا ہوتا ہے، اگر میں یہ ارادہ کروں کہ میں اس اپنے برابر پڑی ہوئی ایک چیز کو دائیں ہاتھ سے اٹھا لوں، تو پہلے تو میں ارادہ کروں گا اور اس کے بعد میں چاہوں گا کہ میں اٹھا دوں۔ یوں کہیے کہ پہلے نیت کروں گا، پھر میں ارادہ کروں گا، وہ میری ول ہے کہ میں اسے اٹھاؤں۔ تو جو ہی میں نے یہ چاہا کہ میں دائیں ہاتھ سے قریب پڑی ہوئی چیز کو اٹھاؤں، اس خیال کی پروسیسنگ میرے دماغ میں ہوتی ہے، اور دماغ سے پلسز کے ذریعے سے دائیں ہاتھ کو موومنٹ کا ایک سگنل جاتا ہے، اور پھر آنکھیں اس چیز کو دیکھتی ہیں اور ایک نظری تخمینہ قائم ہوتا ہے کہ اس چیز کا وزن اتنا ہے۔ تو میرا دماغ میرے تمام جسم کو اس بات پہ تیار کرتا ہے کہ یہ آبجیکٹ اتنا وزنی ہے اور اس پر اتنی قوت صرف ہوگی یا بوجھ آئے گا جسم پر، تو میرا جسم اس بوجھ کو لینے کے لیے اور میرا ہاتھ اتنی قوت صرف کرنے کے لیے تیار میرا دماغ کر دے گا اسے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات جب ہم کوئی چیز اٹھانے لگتے ہیں اور اس کا وزن ہمارے اندازے سے زیادہ ہو، ہم اس کی ظاہری جسامت سے دھوکہ کھا جائیں، تو جب ہم اسے اٹھاتے ہیں تو عام طور پر ہماری سلپ ڈسک ہو جاتی ہے کمر میں۔ وجہ یہ ہے کہ دماغ نے ہمارے جسم کو تیار نہیں کیا ہوتا اس وزن کو اٹھانے کے لیے۔ یہ سب کا سب پروسیس سپلٹ سیکنڈ میں ہوتا ہے، بڑے غیر محسوس طریقے پر ہوتا ہے۔ یہ جو اتنا اہم کام سر انجام دے رہا ہے میرا دماغ، جو دنیا کے تیز ترین سپر کمپیوٹر سے بھی کئی گنا زیادہ تیز کمپیوٹر ہے، اس کو رب تعالیٰ نے میرے جسم سے علیحدہ رکھا ہے جسم کے ساتھ جڑا ہوا، گردن رابطے کا قائم کر رہی ہے، لیکن دماغ میرا جسم سے علیحدہ ہے۔ یہ بازو جسم سے علیحدہ نہیں، اسی کا حصہ ہے، یہ اس سے جڑا ہوا ہے، اور اعضاء جسم کا حصہ ہیں ہمارے، یہ جسم سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن دماغ جسم کا حصہ ہوتے ہوئے بھی علیحدہ ہے کہ اس میں لنک گردن کا ہے، اور گردن کیا ہے؟ یہ مختلف قسم کی وینز اس میں سے گزر رہی ہیں جو نیچے جا رہی ہیں، اور اس کے اندر طاقت اور سختی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ریڑھ کی ہڈی کی طرح مہرے رکھے ہیں، اور ان مہروں کے ارد گرد بھی تمام باریک باریک نسیں ہیں جو دماغ کے سگنلز کو
مختلف اعضاء تک پہنچاتی ہیں. بین ہی سورہ فاتحہ قرآن پاک کا حصہ ہوتے ہوئے بھی پہلے سپارے سے پہلے آتی ہے، پہلے سپارے کے حصے کے طور پر نہیں آتی، اس سے جڑی بھی نہیں آتی، وہ علیحدہ سے آتی. تو سورہ فاتحہ دماغ ہے قرآن پاک کا. اگرچہ آج کی گفتگو سے اس کا تعلق نہیں، لیکن چونکہ بات ذہن میں آ گئی تو وہ عرض کرتا چلوں. قرآن پاک کی سب سے لمبی سورہ بقرہ ہے، 28 پاروں پر محیط ہے. قرآن پاک کی ایک ترتیب ہے، ایسی ترتیب جو حیران کن ہے اگر ہم اس پر غور کر لیں. جیسے یہ میں نے عرض کیا کہ سورہ فاتحہ دماغ ہے قرآن پاک کا. اب اس کی اگر ہم آیات کو دیکھیں اور اس کے مطلب کو سمجھیں تو پتہ ہی چلتا ہے کہ سورہ فاتحہ میں سبھی کچھ آ گیا. جیسے تخلیق روح انسانی کا جب ذکر یہاں ہو رہا تھا تو میں نے عرض کیا تھا کہ جب آسمان سے کسی بھی روح کو روانگی کا حکم ہوتا ہے، یا آسان لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ جب کسی روح کا متعلقہ جسم جب زمین پر تخلیق ہوتا ہے، وجود میں آ جاتا ہے، تو اس روح کو روانگی کا حکم ہوتا ہے اور وہ دنیا کی طرف روانہ کر دی جاتی ہے. روانگی کے وقت اسے جو اس کے ذمہ جو کام دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ روح اپنے خالق کی طرف رجوع رکھے گی. جب سورہ فاتحہ کے ترجمے کو ہم پڑھتے ہیں تو روح کو اذن روانگی کے وقت جو ٹاسک دیا گیا، جو اس کی ذمہ داری بنائی گئی، جو اس پر فرض کر دیا گیا کہ وہ اپنے خالق کی طرف رجوع رکھے گی، تو سورہ فاتحہ بین ہی وہی دعا نظر آتی ہے کہ ہم اپنے رب کی تعریف کرتے ہیں. سب سے پہلے اس میں اس کی تعریف ہے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. پھر اقرار ہے اس کی بزرگی کا، بلکہ اس بات کا اقرار ہے کہ میرا مالک میرا رب ہے، رب العالمین، تمام عالموں کا پالنے والا ہے. اسی طرح اس کی ہر آیت کا پھر ترجمہ ہم دیکھتے چلیں تو انسان کی تخلیق کے مقصد سے مطابقت رکھتی ہے وہ دعا کہ ہم اس کی یہ بھی اقرار کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں رب ہی کے لیے ہیں، اس کو پالنے والے کے طور پر ایکنالج کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ وہ ہمارا پالنے والا ہے. پھر اس سے ہم توفیق مانگتے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے. پھر اس کی پناہ بھی مانگتے ہیں. یہ سب فائنل انالیسس میں ہمیں وہیں لے جائیں گی جو ہمارا مقصد تخلیق ہمارا، وہیں پر یہ دعا اس سے مطابقت رکھے گی. اسی طرح جو سورہ بقرہ ہے وہ در حقیقت خلاصہ ہے اس چیز کا کہ رب تعالی ہمیں کس طرح سے چاہتا ہے کہ ہم اپنی یہ زندگی گزاریں. مختصراً تمام احکامات سورہ بقرہ میں دیے گئے ہیں اور باقی 27.5 سپارے دراصل ایکسپلینیشن ہیں ان 2.5 سپاروں کی. ایک سورہ بقرہ کی ایکسپلینیشن 27.5 سپاروں میں ہے. یوں کہہ لیجئے دنیاوی طور پر سمجھنے کے لیے کہ یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے رب کی طرف سے عطا کردہ کہ ہمیں اپنی زندگی کس طرح سے گزارنی ہے، اور
باقی 27.5 سپارے اس کانسٹیٹیوشن کی ایکسپلینیشن ہے. بین ہی انسانی جسم ہے. پہلی سورہ تو میں نے عرض کر دی کہ قرآن پاک کی، اور اس میں پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. انسانی زندگی کی پہلی آیت کن فیکن نہیں ہے، کیونکہ اس سے کائنات وجود میں آئی تھی. اگر کائنات وجود میں نہ آتی تو انسان اس زمین پر نہ آتا. اسی طرح قلم کن فیکن کے بعد دوسرا اہم لفظ ہے ہماری زندگی میں. قلم بمعنی علم کے آیا ہے. حروف مقطعات میں ایک حرف قاف ہے، وہ 3 چیزوں کو سٹینڈ کرے گا، 3 چیزوں کو ڈپکٹ کرے گا. وہ قلم بمعنی علم کے، قدر اور قیامت. اسی لیے اس کا ورد بہت سوچ سمجھ کے کیا جانا چاہیے. اس کا ذکر، اس کی تسبیح، اس کا ورد، اس کا دور بہت سوچ سمجھ کے کیا جانا چاہیے. علم کے بعد جو چیز انسان کی زندگی میں بہت معنی رکھتی ہے وہ عقل ہے. اور عقل حاصل نہیں ہو سکتی تا وقت کہ ہمارے پاس علم نہ ہو. دنیاوی علم کے بغیر تو عقل حاصل ہو جائے گی، کیونکہ عقل علم سے آتی ہے، اور علم انسان 2 چیزوں سے حاصل کرتا ہے، ایک کتاب سے اور سب سے زیادہ مشاہدے سے. اسی لیے جناب حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے فرمایا تھا کہ فقیر پر لازم ہے کہ وہ زمین پر چل پھر کر، گھوم پھر کر اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کرے. اور دنیاوی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ سفر بذات خود ایک بہت بڑا استاد ہے، کیونکہ انسان مشاہدے کے ذریعے سیکھتا ہے. کتاب کے ذریعے کم اور مشاہدے کے ذریعے زیادہ. لیکن یہ بات کہنے سے مراد یہ نہیں کہ کتاب کی اہمیت کم ہو گئی. کتاب بہت اچھا ساتھی ہے، بہت اچھا دوست ہے. اس سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے، لیکن مشاہدے کے ذریعے اس سے زیادہ سیکھتا ہے. اور کہیں اللہ یہ توفیق دے دے کسی شخص کو کہ وہ علم کے حصول کے دونوں ذرائع استعمال کر لے، کتاب اور مشاہدہ، تو سونے پر سہاگا ہے. اب علم کے حصول، مشاہدہ تو آپ کو ہو گیا، اس کے لیے آپ گھوم پھر رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر پھر ایک گائیڈ کی ضرورت پڑتی ہے. ایسا گائیڈ جو ان راہوں سے گزرا ہوا ہو، کیونکہ دوران مشاہدہ ہم بہت سی ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جس کو ہم سمجھ نہیں پاتے، جس کی توضیحات ہمیں چاہیے، اس کی وضاحت ہمیں چاہیے. وہاں ہمیں پھر ایک گائیڈ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ گائیڈ ان راہوں سے گزرا ہوا ہو. اس کی ایگزامپل میں اسی طرح آپ کو دے سکتا ہوں کہ یہاں سے اگر آپ ملتان جا رہے ہیں تو گائیڈ کے فرائض وہی انسان سر انجام دے سکتا ہے. وہی انسان آپ کو راہ میں آنے والے گڑھے، پٹ فالز، رکاوٹیں، خطرناک بینڈز، اترائی اور چڑھائی سڑک کی، تمام اپس اینڈ ڈاؤنز وہی شخص بتا پائے گا جو ان راہوں سے کئی مرتبہ گزرا ہے، اس راہ سے بہت اچھی طرح واقف ہو، اس کا ذاتی تجربہ ہو اس راہ پر سفر کرنے کا. تو وہ آپ کو سمجھائے گا کہ لاہور سے جب آپ باہر نکلتے ہیں تو اتنے میل پر سڑک کے دونوں طرف بہت گھنی آبادی ہے، اور لوگ
اچانک سڑک کراس کرتے ہیں وہاں دھیان سے گزریے تاکہ ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. فلاں جگہ پر بینڈ شارپ ہے، اگر زیادہ سپیڈ پہ آپ اس بینڈ کو نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہوگی آپ سے. فلاں جگہ پر سڑک ٹوٹی ہے، فلاں جگہ پر بائی پاس آیا ہے. یا اگر آپ خود بھی سفر کر رہے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں کہ فلاں جگہ میں نے ایک فیکٹری دیکھی، اس پر بورڈ نہیں تھا کوئی، تو فیکٹری کیا چیز ہے، تو آپ سے بتا دے گا کہ وہ فیکٹری فلاں ہے. تو وہاں مشاہدے اور کتاب میں بہت سی چیزیں لکھی ہوتی ہیں. مثلا ابھی چونکہ عقل کا ذکر ہو رہا ہے تو اس سے آگے یہ ٹرم یوز ہوگی، اس لیے اس کو عرض کر رہا ہوں. نفس رحمانی، اب کتاب میں یہ اگر ایک ٹرم لکھی ہے تو وہ ہمیں آسانی سے سمجھ نہیں آئے گی کہ نفس رحمانی کیا چیز ہے. تو ہم تو اسی قصے میں پڑ جائیں گے کہ نفس رحمانی نفس شیطانی بھی کوئی چیز ہوگا، حالانکہ ایسی کوئی چیز وجود میں نہیں ہے. ایسا کوئی چیز نہیں نفس شیطانی کے نام سے جس کا کوئی وجود ہو. تو یہ گائیڈ ہے ہمارا، جس سے ہم کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے کتاب میں ایک ٹرم پڑھی، نفس رحمانی وہ کیا ہے، وہ اسے ایکسپلین کر دے گا. اور آخر پر جب وہ آپ سے کہے گا کہ صاحب عرف عام میں آپ کی دنیاوی زبان میں، نفسیات کی زبان میں شعور کہلاتا ہے، تو انسان کہہ لگاتا ہے کہ کمال، اتنی آسان سی چیز سمجھ میں نہیں آئی مجھے. تو یہ علم کے ضمن میں اگر ہم کتاب سے بھی حصول علم کر رہے ہیں تو گائیڈ کی ضرورت پیش آئے گی. لیکن گائیڈ کو چنتے ہوئے ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے. اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی شخص کی ظاہری حالت، اس کا ظاہری حلیہ، اس کی گفتگو اور اس کے کیئرفلی چنے ہوئے الفاظ، ان سے متاثر ہوتے ہیں اور اسے اپنا گائیڈ مان لیتے ہیں. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو کوئی صاحب علم نہیں ہے. وہ جتنی بھی باتیں کرتا رہا، بتاتا رہا، ہمیں وہ اٹکل پچو ہی بتاتا رہا. تو اس میں وقت ضائع ہوتا ہے. گائیڈ کے چننے کے سلسلے میں 2-4 بار یہاں گفتگو ہوئی، اس کو آج پھر دوہرا دیتا ہوں کہ کسی بھی ایسے شخص جس سے آپ گائیڈنس لینا چاہتے ہیں علم کے بارے میں، اس کے 2 ٹیسٹ ہیں. ایک تو لٹمس ٹیسٹ ہے جو امیڈیٹ ریزلٹ آپ کو دے گا. جیسے ہم لیبارٹری میں اگر یہ جاننا چاہیں کہ کوئی لیکوڈ جو ہمارے پاس ہے وہ ایسیڈک ہے یا الکلک، تو ہم اس میں لٹمس ڈبو کے چیک کرتے ہیں، وہ رنگ بدل لے. اسی طرح یہ لٹمس ٹیسٹ ہے کہ اگر ہم کسی صاحب سے ملے اور ان کے پاس 5-10 منٹ بیٹھے، ان کی گفتگو ہم نے سنی، تو اگر وہ واقعی ہی صاحب علم ہے صحیح معنوں میں، تو ہمیں عجیب سی ایک کشش محسوس ہوگی اس شخص میں، اور ہمارا دل یہ چاہے گا کہ ہم اس آدمی سے دوبارہ ملیں. وہ کشش ہے. دوسری چیز یہ ہوگی کہ اس شخص سے ملنے کے بعد ہمیں ایک عجیب سا سکون کا احساس ہوگا، ایک عجیب سی خوشی کا احساس، نامعلوم سی خوشی ہوتی ہے. اور تیسری چیز یہ کہ ہمیں یوں لگے گا جیسے ہمارے کندھوں پر سے بوجھ اتر گیا. یہ اس آدمی کا کوئی کمال نہیں ہے. یہ مت سمجھیے کہ وہ کوئی مافوق الفطرت ہستی ہے یا کوئی سپر مین ہے تو اس سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں. بالکل یہ کشش، یہ نامعلوم سی خوشی اور اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرنا، یہ در حقیقت اس کلام الہی کی برکت ہے جس کا وہ ورد کر رہا ہے وہ شخص. کیونکہ وہ ریگولرلی 2 چیزیں ہیں نا، پابندی اور باقاعدگی. وہ پابندی اور باقاعدگی سے
کلام الہی کا ذکر کر رہا ہے، اور کلام الہی کے بارے میں خود رب تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میرے کلام سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو یہ کشش، اور کلام الہی میں کشش بہت ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ تو یہ کشش، وہ خوشی اور وہ سکون، یہ اس کلام الہی کا اعجاز ہے جس کا وہ ورد کرتا ہے وہ شخص۔ تو آپ متاثر ہوئیے کلام الہی سے، اس شخص سے متاثر نہ ہوئیے۔ اس کے گھٹنوں کو، اس کے پاؤں کو چھونے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کے ہاتھوں کو چومنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ آپ اللہ کا ذکر شروع کر دیجئے تو وہی کشش آپ میں پیدا ہو جائے گی۔ اسی طرح لوگ آپ سے ملیں گے تو بار بار آپ کی طرف کھینچے چلے آئیں گے۔ آپ سے مل کر لوگوں کو خوشی ہوگی، انہیں سکون حاصل ہوگا۔ اور تو اور اگر باقاعدگی سے ایک لمبا عرصہ آپ کلام الہی کا ورد کرتے رہے تو آپ کے جسم سے خوشبو آنے لگے گی، آپ کو کوئی عطر یا کوئی پرفیوم لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ تو یہ تو آپ میں بھی ہو جائے گا۔ تو آپ بلا وجہ میں اس شخص کے ہاتھ چومیں، اس کے گھٹنوں کو ہاتھ لگائیں، پاؤں کو ہاتھ لگائیں، اپنے مقام سے مت کیجیے۔ آپ انسان ہیں، اور انسان صرف رب کے حضور جھکتا ہے اور رب کے حضور سجدہ کرتا ہے۔ اس کا احترام کر لیجیے، عزت کر لیجیے، لیکن متاثر مت ہوئیے کہ معلوم نہیں وہ کیا چیز ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ لٹمس ٹیسٹ تو امیڈیٹ ریزلٹ آپ کو دے دے گا۔ ایک لانگ ٹرم ٹیسٹ ہے اس کا، وہ یہ ہے کہ اگر ایسے شخص کے پاس آپ باقاعدگی کے ساتھ جا رہے ہیں، خواہ آپ ہفتے میں ایک بار جائیں، مہینے میں ایک بار جائیں، ایک کوارٹر میں ایک مرتبہ جائیں، لیکن جاتے آپ باقاعدگی کے ساتھ ہیں، وہ آپ کو نیکی کی تلقین قطعاً نہیں کرے گا، لیکن اس کے باوجود ایسے صاحب علم کے پاس جانے والا آدمی بغیر کچھ کہے، بغیر کسی کی نصیحت کیے نیکی کی راہ پر چل پڑے گا، نماز کا پابند ہو جائے گا اور احکامات الہی کا پابند ہونے لگے گا ایک ایک کر کے۔ اس سے بھی بڑی جو چینج آتی ہے کہ ایسے شخص سے ملیں گے، وہ آپ کو کہے گا بالکل نہیں، لیکن آپ محسوس کریں گے کچھ عرصے کے بعد کہ آپ کے دل سے دنیا کی محبت نکل گئی ہے۔ یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہے صاحب علم کا، وہ آپ کو نصیحت نہیں کرے گا، آپ کو کچھ نہیں کہے گا، لیکن حیران کن طریقے پر آپ کے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے گی۔ تو سمجھ لیجئے کہ آپ کو تیار کر دیا گیا ہے علم وصول کرنے کے لیے، علم رسیو کرنے کے لیے، گراؤنڈ تیار کر دی گئی ہے۔ کیونکہ دل میں ایک ہی چیز رہ سکتی ہے، حب دنیا یا حب الہی، دونوں اکٹھی نہیں رہیں گی کبھی بھی۔ تو صاحب علم کے پاس جانے سے انسان کے دل سے دنیا کی محبت نکلتی ہے، اور اس کا یوں پتہ چل جاتا ہے کہ پہلے کسی کو دیتے وقت کچھ بھی انسان 10 بار سوچتا ہے کہ اسے دوں یا نہ دوں، پھر سوچتا ہے کہ چلیے 100 روپیز دے دیتا ہوں، دوبارہ دوسری بار سوچ آتی تو 50 پر چلے جاتا ہے، پھر 10 پر چلے جاتا ہے۔ لیکن ایسے آدمی کے پاس جب جا کے آدمی بیٹھتا ہے تو ایک بہت عجیب تبدیلی آتی ہے کہ دوسرے کو خاموشی سے جیب سے نکال کے دے دیتا ہے، جو ہاتھ میں آیا دے دیا بغیر دیکھے۔ اسی طرح پہلے چھوٹا سا نقصان انسان کو کئی روز پریشان کرتا تھا، لیکن رفتہ رفتہ نقصان ہوا، پلٹ کے ذرا سا دیکھا، ایک لمحے کو خیال آیا کہ وہ اچھا یہ نقصان ہو گیا، چلیے اللہ پورا کر دے گا، دل سے نکل گیا، کوئی صدمہ ہی نہیں۔ بڑی سے بڑی چیز حاصل ہو گئی تو ذرا سی خوشی ہوئی، اور ساتھ ہی یا اللہ تیرا شکر ہے، اور خوشی۔ اب یہ کیا چیز ہے
کہ بقول حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے کہ مومن کی تعریف یہ ہے کہ اسے نہ تو کچھ پانے کی خوشی ہو اور نہ کچھ کھونے کا افسوس ہو. پانے کی خوشی نہ ہو اور کھونے کا کوئی افسوس نہ ہو، وہ مومن ہے. تو ایسے آدمی کے پاس جا کے بیٹھنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہو جائے گا. یہ ایک نشانی ہے. ایک تیسری اور چینج آنے لگتی ہے، اور لیکن وہ تبدیلی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اسے علم حاصل ہو رہا ہے بندے کو. وہ تبدیلی یہ آنے لگتی ہے کہ پہلے ذرا سا کوئی مسئلہ آیا تو انسان پریشان پھر رہا ہے کہ یہ کیا پرابلم ہے، اس کا حل کیسے. 10 آدمیوں سے مشورہ کرتا ہے کہ اس کو کیسے کروں، اس سے جان کیسے چھوٹے گی اس مسئلے سے. لیکن کسی صاحب علم کے پاس جا کے بیٹھنے لگے، اس کی توجہ ہوئی، اور 1-2 سال کے بعد آپ نے محسوس کیا کہ مسئلہ تو آتا ہے زندگی میں، لیکن چند لمحوں کے بعد از خود دماغ میں کوئی نہ کوئی اس کا سولوشن آ جاتا ہے اور وہ مسئلہ حل بھی ہو جاتا. یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس صاحب علم کے پاس بیٹھ کے، اب یہ میں ترتیب بتا رہا ہوں، اسی طرح فیزز ہیں، تو زیادہ دیر تک آدمی اس کے پاس بیٹھتا رہا، پابندی سے جاتا رہا کسی صاحب علم کے پاس، تو یہ چینج آئے گی انسان میں. تو سمجھ لیجئے کہ علم مجھے حاصل ہو رہا ہے، کیونکہ یہ عقل کی نشاندہی کرتا ہے کسی مسئلے کا سولوشن فوراً تلاش ہو جانا، اور عقل علم کے بعد حاصل ہوتی ہے. جب تک علم نہیں آئے گا عقل نہیں ہوگی. تو یہ اس آدمی کا ٹیسٹ ہے صاحب علم کا. تو جب آپ یہ دونوں ٹیسٹ دے لیں اس شخص کو اور وہ شخص پاس ہو جائے، اسے گائیڈ مان لیجیے. یہاں ایک بات میں کلیئر کر دوں لائٹ موڈ میں کہ میرے اندر یہ صلاحیت قطعی طور پر نہیں کہ دونوں تو کیا میں ایک بھی ٹیسٹ پاس کر جاؤں، تو میں تو اس سے باہر ہوں. یہ مجھے آپ ٹیسٹ دیں گے تو مایوسی ہوگی، اس لیے میں آپ سے خود ہی عرض کر دوں کہ میں اس زمرے میں نہیں، اس کسوٹی پہ پورا نہیں اتروں گا. باقی کسی اور کو چیک کر لیجیے جا کے، تو اسے گائیڈ پکڑ لیجیے ایسے آدمی کو جو دونوں ٹیسٹ میں پاس ہوتا، تو وہ آپ کو انگلی پکڑ کے علم کی راہ پر لے چلے گا اور آپ کو عقل حاصل ہو جائے گی. عقل کے بعد مقام آئے گا شعور اور لاشعور کا. وہ ایک لمبا سبجیکٹ ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی اور اگلی اتوار تک زندہ ہوئے تو انشاءاللہ اس پہ نیکسٹ سنڈے بات کریں گے کہ انسان کے اندر شعور اور لاشعور کیا رول پلے کرتا ہے، اس کے اثرات ہماری سوچ پر کیا مرتب ہوتے ہیں، اور جب ہماری سوچ شعور اور لاشعور سے متاثر ہوتی ہے تو اس کے اثرات ہمارے عمل پر کیا پڑتے ہیں. اس پہ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ سنڈے بات کریں گے. جس طرح میں نے لاسٹ سنڈے عرض کیا تھا کہ روحانیت پہ بات ہم کریں گے اور آخری 15-20 منٹ سوالات کے لیے چھوڑ دیا کریں گے، تو اگر کوئی صاحب سوال کرنا چاہتے ہیں تو فرمائیے. جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ مطلب صاحب علم کے نہ ہاتھ چومنے چاہیے نہ پاؤں وغیرہ انسانی درجے سے نیچے نہیں گرنا چاہیے. تو جیسے کہ بڑے بڑے علماء کرام گئے ہیں اور پیر صاحب گئے ہیں، داتا گنج بخش وغیرہ جو ہاتھ پاگے ہوئے ہیں، تو ان کے درباروں پہ لوگ جا کے دربار چومتے ہیں ان کے اور سجدے کرتے ہیں اور ان کے کعبہ چھوڑ کے ان کے مزاروں کی طرف منہ کر کے دعا مانگتے ہیں. تو یہ کس حد تک جو ہے غلط ہے؟ بات یہ ہے کہ تعظیماً اپنے بزرگوں کے ہاتھ چومنا تو اسلام میں جائز ہے، لیکن سجدہ کرنا قطعی طور پہ ممنوع ہے. سوائے رب تعالی کی کسی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا.
بزرگان دین جن کا ریفرنس آپ نے دیا، اپنے اپنے وقت کے بڑے بزرگ گزرے ہیں. ان کی زندگی میں اگر کوئی سجدہ کرنے کی کوشش کرتا تو یہ تو اسے زبردستی ہٹا دیتے، اسے منع کرتے اور اس میں زبردستی منع کر دیتے. اب چونکہ وہ دنیا سے جا چکے ہیں اور دنیاوی تصرفات ان کے پاس نہیں ہیں، اس لیے ان کی قبر پر جا کر کوئی زندہ شخص جو بھی حرکت کرتا ہے وہ دنیاوی طور پہ اسے روکنے پر قادر نہیں ہے. لیکن گناہ بہرحال ہے اور گناہ کبیرہ ہے کسی کو سجدہ کرنا. تو کسی بھی مزار پہ جائیں تو سجدہ ہرگز نہ کیجیے. اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ جو مسنون طریقہ ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے تھے قبرستان میں اور فاتحہ خوانی کرتے تھے، اس مسنون طریقے سے فاتحہ خوانی کر لیجئے. خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے قرآن پاک پڑھیے اور اللہ سے دعا کیجئے کہ یا باری تعالیٰ، میں نے جو تیرے کلام پاک کو پڑھا ہے اس کا جو بھی ثواب ہے تو اسے اپنی رحمت کے صدقے صاحب مزار کی روح کو بخش دے. اور اگر قرآن پاک پڑھنے کے بعد آپ دعا کرنا چاہتے ہیں تو رب کے حضور دعا کیجیے، رب کے حضور دعا کیجیے کہ یا باری تعالیٰ، تو رحیم و کریم ہے، تو مہربان ہے، تو اپنے رحیم و کریم ہونے کے صدقے، اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، اور یہ تیرے نیک بندے ہیں، تیرے محبوب بندے ہیں، ان کے صدقے تو مجھ پر رحم فرما دے. یہ دعا رب تعالیٰ سے مانگ لیجئے کہ رحم بھی اللہ فرمائے، تعریف اور ثنا اور ہم آپ سب اللہ کی بیان کریں اور اسی سے دعا مانگیں تو وہ گناہ نہیں ہے. جی آپ نے ابھی بتایا کہ علم کے بعد عقل، اور علم اٹ سیلف عقل نہیں ہے کہ جس طرح آپ کے پاس علم آتا جاتا ہے آپ کی عقل خود گرو ہوتی جاتی ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو اس میں ڈفرنس کیا ہے عقل اور علم؟ بات یہ ہے کہ آپ آگ جلاتے ہیں اور اس آگ پر ایک کیتلی رکھ کے اس میں پانی رکھتے ہیں اور وہ بوائل کرتا ہے. اب آگ بذات خود ایک عنصر ہے اور یہ ہیٹ جنریٹ کر رہی ہے، اور اس ہیٹ کو جو جنریٹ ہو رہی ہے آپ استعمال کرتے ہیں پانی کو بوائل کرنے کے لیے. اگر آگ جل رہی ہے اور اسی کمرے کے اندر آپ ٹیمپریچر اتنا ڈراپ کر دیں کہ دونوں ایکولائز ہو جائیں تو پانی بوائل نہیں کرے گا، آگ تو جل رہی ہے. تو آگ بذات خود پانی کو بوائل نہیں کر سکی. در حقیقت اس سے جو ٹیمپریچر، جو حدت اس سے کریٹ ہوئی ہے، آپ نے اسے استعمال کیا ہے اور اس سے پانی گرم کر لیا ہے. ورنہ اگر آگ پانی کو ابال سکتی ہوتی تو ٹیمپریچر ایکولائز کرنے سے، جو حدت جنریٹ ہو رہی ہے آگ کے جلانے سے، اس کو ایکولائز کر دیجئے کوئی بھی کولنگ یونٹ چلانے سے، تو پانی کبھی بھی بوائل نہیں کرے گا. تو ضروری یہ ہے کہ اس آگ سے پیدا ہونے والی حدت کو اریسٹ کر لیا جائے اور اسے یوٹیلائز کیا جائے تو پانی ابلے گا. اسی طرح علم جو ہے، اگر ہم علم کو یوٹیلائز نہ کریں اور اس علم کو اریسٹ نہ کریں اپنے ذہن میں، اپنے دل میں، تو اگر اریسٹ نہیں کرتے ہم اس علم کو تو ہم اسے یوٹیلائز نہیں کر پاتے، اور یوٹیلائز نہ کریں تو کسی کام کا ہے نہیں. اسی لیے ایک وہ محاورہ ہے کہ علم بغیر عمل کے بیکار ہے. تو وہ عقل اسی وقت آئے گی جب ہم اس علم کو یوٹیلائز کر لیں گے، تو انسان سیکھتا چلا جاتا ہے. میں یہ جان سکتا ہوں کہ ایک کتاب میں جو لکھا ہے کہ کنویکس لینس اگر میں لے لوں اور اس کی ایڈجسٹمنٹ اس طرح سے کروں کہ سورج کی شعاعیں
ایک نقطے پر اکٹھی ہو جائیں آ کے، تو اس سے اتنی حدت پیدا ہو جائے گی کہ کاغذ جل اٹھے گا. اتنا تو میں سیکھ سکتا ہوں، لیکن مجھے پریکٹیکل کرنا نہیں آئے گا تا وقت کہ میں اسے کر نہ لوں. وہ میں نقطۂ اتصال کبھی بھی ورک آؤٹ نہیں کر سکتا بغیر پریکٹیکل کیے. تو جب میں اس کا پریکٹیکل کر لوں گا تو پھر میں اس تھیوری کو بہت سی جگہوں پر استعمال کر لوں گا کہ میں ایک بڑا کنویکس لینس لے لوں گا، بہت بڑا، اور اس طرح سے اسے ایڈجسٹ کروں گا کہ اس کا نقطۂ اتصال، اس میں سے پاس ہونے والی شعاعیں جو ہیں سورج کی، اس کا نقطۂ اتصال میرے گیزر کے اندر بن جائے، اسے پانی میں گرم کر لوں گا. لیکن یہ اسی وقت آئے گا جب میں اس کا پریکٹیکل کر کے اسے سیکھ لوں گا، اس سے ایک دانش مجھے ملے گی، وزڈم مل جائے گی. تو علم بذات خود کوئی کام نہیں کرتا جب تک کہ اسے ایکسرسائز نہ کر لیا جائے. وہ ایکسرسائز کرنا جو ہے وہ عقل کو بڑھانے کا مجھے بنتا ہے.